اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آج پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کے اندر جو 4 منسٹرز ہیں ان کے جو پورٹ فولیو ہیں اس کے اندر رد و بدل کیا گیا ہے. اس کے اوپر میں نے سوچا کہ تھوڑا میں اس کا انالیسس دے دوں. سب سے پہلا تو ہے شیخ رشید احمد صاحب جو فیڈرل منسٹر ریلوے تھے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے. دوسرے ہیں آدم سواتی صاحب, ان کو ریلوے کا قلمدان دے دیا گیا ہے. اور تیسرے جو پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو پہلے منسٹر انٹیریئر تھے ان کو نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کا منسٹر بنا دیا گیا ہے. اور چوتھے ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب جو کہ پہلے ایڈوائزر فائنانس تھے ٹو دی پرائم منسٹر, اب ان کو فل منسٹر بنا دیا گیا ہے, وزیر خزانہ کا چارج دے دیا گیا ہے. تو یہ 4 جو منسٹرز ہیں اس کے اوپر رد و بدل ہوا ہے اور اس کے اوپر میں تھوڑا اپنا انالیسس دے دوں. پہلے میں شیخ رشید صاحب کی بات کرتا ہوں. شیخ رشید صاحب از گڈ چوائس آئی گیس. ان کو میرا خیال ہے کہ شروع سے ہی وزیر داخلہ بنا دینا چاہیے تھا, اور یہ خود بھی شاید یہ چاہتے تھے کہ ان کو وزیر داخلہ بنایا جائے, لیکن ان کو ریلوے کا منسٹر بنا دیا گیا کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک الائڈ پارٹی ہے ان کی, اور اس وجہ سے شاید ان کو وزارت داخلہ نہیں دی گئی. اور جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں یہ ایک اچھے وزیر ہیں اور اچھے یا کہہ لیں کہ آفیسر بھی رہے ہیں اپنے کیریئر کے اندر, مختلف بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹس کے اوپر یہ رہے ہیں, اور اب یہ وزیر داخلہ تھے. اور لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے, تو ایک ایج کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیپیبلٹیز میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہے اراؤنڈ آئی گیس 70 کی ایج ہے ان کی, بلکہ 70 پلس ہوگی. تو جس طرح کے حالات ملک کے اندر چل رہے ہیں داخلہ امور کے بارے میں, وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ مزید ایکٹیو جو ہے جو منسٹر وہ لگایا جائے. اگرچہ شیخ رشید بھی بالکل ینگ نہیں ہے, وہ بھی 60 پلس ان کی ایج ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, اور وہ چونکہ آپ کہہ لیں کہ روٹ لیول سے نکل کے آئے ہیں پولیٹکس کے اندر, یعنی پہلے اسٹوڈنٹس یونین میں رہے, اسٹوڈنٹس لیڈرشپ کی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلسل کئی حکومتوں کے اندر وہ منسٹر رہے ہیں, تو ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے. اس کے علاوہ بیوروکریسی, پولیس, اور ایون میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے فوج ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ان کا اچھا کوآرڈینیشن ہمیشہ رہا ہے اور تعلقات اچھے رہے ہیں. تو اب ان کو یہ دی گئی ہے اس کروشل ٹائم میں کہ جب کہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم بن چکا ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے اپنے جو پبلک میٹنگز کر رہے ہیں ان کی جو 13 تاریخ کو یعنی کل ایک بڑی پبلک میٹنگ ہو رہی ہے لاہور کے اندر. تو حالات بڑے سینسٹیو ہیں, اگرچہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو انسٹنٹلی کوئی خطرہ نہیں ہے ان چیزوں سے, لیکن بہرحال ان چیزوں کو پراپر صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا بھی بڑا ضروری تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی یہ ایک اچھی چوائس ہے, اچھا فیصلہ ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں دیگر بھی 1-2 عہدے ایسے ہیں ان کی گورنمنٹ کے اندر جس کے اندر ان کو ریویو کرنا چاہیے. آدم سواتی صاحب کو ریلوے دے دیے گئے, ایک سیزنڈ آدمی ہیں, باہر بھی رہے, کوئی نیا نام نہیں ہے, سارے ان کو جانتے ہیں. تو ریلوے کے لیے اب وہ جو پرفارم کریں گے پتہ چل جائے گا آگے چل کے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن دے دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ منشیات ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا پرابلم ہے, اور چونکہ پاکستان آرمی میں نے سرو کیا ایک سینئر عہدے کے اوپر, بریگیڈیئر کے طور پر سرو کیا. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آئی بی کے بھی یہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں. تو ان کا کافی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ نالج ان کو سارا پتہ ہے, اسمگلنگ کا, نارکوٹکس کا, ڈرگس وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں کافی ان کا. تو اس لحاظ سے بھی ان کا کافی آپ کہہ لیں بیک گراؤنڈ نالج ہے اس ایریا کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھا ڈیسیژن ہے اور یہ ایک اچھا پرفارم کریں گے نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں جو آلریڈی ایڈوائزر فائنانس تھے پرائم منسٹر آف پاکستان کے, لیکن ان کو کوئی پرابلمز آ رہی تھی چونکہ جو منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یا اس کا جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ ظاہر ایڈوائزر کو اتنا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ایک آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک کورٹ ججمنٹ بھی آئی ہے اس کے اوپر, اور اس میں ان کو کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس سے بھی ان کو کہا گیا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک دقتیں آ رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ان کے ایڈوائزری کی وجہ سے, اور چونکہ ایک فل ٹائم فائنانس منسٹر اویلیبل نہیں تھا. تو وزیر پاکستان کیبنٹ میں لے لیا ہے ایز فیڈرل منسٹر فائنانس. اب یہ جو پروویژن ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ان کی آرٹیکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنل لائر بھی ہوں میں.
تو آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 9 پڑھ لیں آپ. آرٹیکل 91 کا سب آرٹیکل جو ہے 9 ہے, جو یہ بیان کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر نہ ہو تو اس کو منسٹر بنایا جا سکتا ہے فور 6 months. 6 مہینے کے لیے اس کو منسٹر بنایا جا سکتا ہے, اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یا تو قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے یا پھر سینٹ کا ممبر بن جائے. اگر 6 مہینے کے اندر وہ نہیں بن پاتا تو جو ہی 6 مہینے ختم ہوں گے تو ان کی جو منسٹری ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو 6 مہینے تک یہ منسٹر رہ سکتے ہیں. تو اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارچ کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں سینٹ کے, جو کچھ سیٹیں, کچھ سینیٹر ریٹائر ہو جائیں گے اپنی ٹرم جو ان کی 6 سال کی پوری کر کے, تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مارچ, ابھی چونکہ ظاہر ہم اس وقت دسمبر میں بیٹھے ہیں, بلکہ مڈ آف دسمبر آ گیا, تو 3 یا 3.5 مہینے پڑے ہیں, اور اس کے بعد یہ لگ رہا ہے امکان ہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب سینٹ کے اندر آ جائیں گے. تو اس طریقے سے ان کا جو یہ عہدہ ہے فیڈرل منسٹر آف فائنانس کا, یہ ایک پرماننٹ نوعیت کا بن جائے گا. تو لیٹس سی, ایک اچھی چینج ہے, اچھی آپ کہہ لیں کہ ری شفلنگ کی ہے کیبنٹ کی, اور یہ کرنی بھی چاہیے ود دی پیسج آف ٹائم. منسٹرز کی جو پرفارمنس ہے اور ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رد و بدل ضروری ہوتا ہے. چینج از آلویز گڈ, اٹ از سیٹ ان مینجمنٹ لینگویج. تو لیٹس آلسو ہوپ کہ دس چینج از آلسو گڈ فار پاکستان, فار دی پیپل آف پاکستان کے لیے بھی یہ اچھی ثابت ہو. اگر گورنمنٹ کے لیے اچھی ثابت ہوگی, پیپل آف پاکستان کے لیے ثابت ہوگی اچھی, تو ایسی صورت میں جو الٹیمیٹ ڈویڈنڈ ہے وہ عوام کو ہی جائے گا. اگر کوئی بھی گورنمنٹ جو اچھے طریقے سے افیئرس کو مینیج کرے اور ان کو لک آفٹر کرے ان دی انٹرسٹ آف کنٹری, تو یقیناً اس کا فائدہ جو ہے وہ عوام تک ہی پہنچے گا اور پہنچنا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس چینج سے بہتری کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اور جو ملک ہے ہمارا, یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, تو یہ ملک جو ہے اس میں رہنا ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, اللہ کے حکم سے بنا ہے, رمضان المبارک میں بنا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر جو بھی عہدیدار ہیں, جن عہدوں پہ بیٹھے ہیں, منسٹر ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں, چاہے آرمی آفیسرز ہوں, وہ سارے ملک کو مضبوط کرنے میں اور ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور اسی کے ساتھ میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.